وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل أحمده على عواطف كرمه وسوابق رحمه أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على من جعله شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جب وہ آئیں گے امام اور دنیا اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ کوئی انسان محتاج نہیں رہے گا، بلکہ ہر انسان ایک محل میں زندگی بسر کرے گا جس کا تصور انسان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا جو جہنم بنا دی گئی ہے اس کی وجہ سب جانتے ہیں، لوٹ مچار ہے، خون خرابہ ہے، نفسانی خواہشات ہیں جس پر چلتا ہے انسان۔ ایک ہی حل ہے کہ ہم دعا کریں کہ سجدہ مولا تشریف لائیں۔ فکری و جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک فی هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا تقوى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما صلوات پڑھیے محمد ڈیوائن جسٹس کے عنوان سے، عدل الہی کے عنوان سے یہ تیسری کڑی ہے، اور میں ابتدا سے کہتے آ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ ایزیلی سمجھ سکیں، بہت ہی چیلنجنگ ایشو ہے، بلکہ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام اس سلسلے میں خصوصاً جبر و اختیار، قضاء و قدر کے سلسلے میں فرماتے ہیں ان وادی میں نہ انٹر ہو تو ہی بہتر ہے، اس لیے کہ آسان مسئلہ نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انٹر نہ ہو،
معنی یہ ہے کہ ٹف چوائس ہے، بہت مشکل ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو ممکن ہے کہ وہ کسی حد تک کن چند باتوں کو سمجھ سکے۔ کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ دین کو کسی لیول پر آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو دین فہمی میں کوشش کریں کہ اسی حدود میں نہ رہیں بلکہ ایک قدم کو آگے بڑھائیں۔ حدیث میں ہے کہ 2 دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی مومن کا ہر دن ایک بلند ہونا چاہیے۔ کس سلسلے میں؟ دولت کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں نہ، ایمان میں اس کا ہر روز اضافہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری گفتگو کل یہاں پر پہنچی تھی کہ بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں اور بمبارڈمنٹ ہے سوالات کے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کیوں 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 کیا ایک ٹوکری ہے، بہت بڑی ٹوکری ہے۔ یہ کیوں، میں ٹھننا کیوں، میں وہ غربت کیوں، وہ امیر کیوں، اب سوالات، یہ مرض کیوں، یہ بیماریاں کیوں، یہ رات کیوں، یہ دن کیوں، یہ کیوں کی لامتناہی سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آیا ان سوالات کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ جی ہاں جواب ہے، اس کے لیے جو جواب سننا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ جواب سننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ پہلے سے بلاک کر چکے ہیں، یہ سیٹافائڈ مائنڈ بنا چکے ہیں، آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ نہ، اسلام یہ کہتا ہے ہمیشہ اوپن رہو، کبھی مائنڈ سیٹ مت بناؤ۔ مائنڈ سیٹ بنانا بہت خطرناک چیز ہے۔ بنانا ہے تو اس توحید کی طرف بناؤ۔ کوشش یہ کرو کہ ہر روز کچھ سمجھ میں آ رہا، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا تم عمل کرو۔ سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ ہے اور اس کی دوسری آیت ہے، انما المؤمنون الذین، مومنین، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا، جیسے آج جمعے کی نماز میں قبلہ و کعبہ نے ایک لمبی لسٹ سنائی، یہ مومنین، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ یہ ہیں لسٹ کے مومنین۔ آیا قرآن کن کو مومنین کہتا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مومنین لسٹ کے بننا اور ہے، قرآن کے مومن بننا اور ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے دل میں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، نیا خون شروع ہو جاتا ہے، نئی جھلک شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب بھی اللہ کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اس کے ایمان میں روزانہ اضافہ ہوتا رہے۔ تو بچے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی سیرت ہے، حدیث قرآن کی چند آیتیں، بہترین سلیقہ ہے۔ اگر اس کو ہم آیتوں کو صرف آیتوں کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ یہ علم کا خزانہ ہے جو ہمیں ذات پروردگار دے رہا ہے، دعا یہ کرنا ہے پروردگار اس کی سمجھ ہمیں عنایت فرما۔ امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں دعا ہے، سرکار کی بھی دعا ہے، چھٹے امام کی دعا ہے، قرآن کے شروع کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ بہت مختصر سے، بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں لیکن یہ مختصر سی دعا میں یہ جملہ ہے کہ پروردگار ایک ایک آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرما، اس لیے کہ آیت اللہ کا گفتگو، اللہ پاک بول رہا ہے۔ جب اللہ بول رہا ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ تو اس کو اسی لیے قرآن کہتا ہے جب بھی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نہ وہ مشرق پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ وہ مغرب پر، نہ چائنا پر، نہ امریکہ پر، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کون مومنین ہیں؟ یہ صرف یہ تھیوریز ہیں یا پریکٹیکل ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والا۔ آج آپ کو میں ایک منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ میرے ساتھ رہیں گے اور اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے۔ کل کے جو 2 سوالات ہیں اس کے ساتھ آگے بڑھوں گا میں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، آیا ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ان کا جواب تلاش کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک سوال، اللہم صل علی ان کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہمیں ایک فکر کو اپنانا پڑے گا۔
ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. وی ہیو ٹو پک ایک ایسی فکر لینا چاہیے جو مادی نہ ہو، الہی ہو. ایک مثال دیتا ہوں، بہت اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. جاپان کا ایک ملینر جو ہے، اس کو آنکھوں میں پرابلم ہو گیا، بہت علاج کیے بڑے بڑے ڈاکٹرز. جب پیسہ والا ہے تو ادھر ادھر جا، آخر میں کوئی نتیجہ نکلا نہیں. ہر روز جو ہے اس کی آنکھوں میں کمزوری بڑھتی چلی گئی. تو وہ حکیم کے پاس گئے. حکیم یعنی ایک وائز مین، اور نہ صرف حکمت تھی اس کے پاس بلکہ وزڈم بھی تھا. اس حکیم نے کہا کہ تم کوشش کرو جو دیکھو ہرا دیکھو. جتنی چیزیں تم ہری دیکھو گی تمہارے آنکھوں میں تراوت آتی چلی جائے گی، آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. اب تو دولت مند تھا، اس نے گھر کو پورا ہرا کلر کر دیا. جی صوفہ لیا تو وہ ہرا لیا، گاڑی کا کلر لیا تو وہ ہرا لیا. دولت ہے نا، تو ہر چیز ہری کر دی. اور ایک زمانے کے بعد پھر ملنے گیا تو حکیم نے پوچھا کہ جو میں نے کیا تھا دوا کیا؟ کہاں میں نے کیا؟ کیا کیا؟ میں نے ہر چیز کو ہرا کر دیا. اس نے کہا ہرا کرنے کے بجائے ہری عینک پہن لیتے تو بس تھا. تم ہر چیز ہری دیکھتے تھے، اتنا سب کچھ ہرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس میں وزڈم ہے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے. یہ عینک کیا ہے؟ پرسپیکٹیوز ہیں، ہمارے ادراکات ہیں، ہمارا شعور ہے. انسان اپنے شعور کو درست کر لے، جیسا وہ شعور بنائے گا ویسے دیکھے گا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اسی لیے ہمارے پاس قرآن کی تلاوت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، بہت زیادہ کہا گیا. ایک حدیث یاد آ رہی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اللہ، پہلے ہم دعا کریں مالک یہ جو باتیں ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے نہ لیے نہ ہو، صرف یہ کہ مزہ آ رہا ہے بچہ سن لیں. پہلے رس میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کتنی آیتیں پڑھیے؟ 10 آیتیں. پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ مت اٹھائیے، دل سے پوچھ لیجئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے. 10 آیتیں ہمیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھیے حدیث، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. عجیب و غریب ہے. نور تو سمجھتے ہیں نا، نور یا لائٹ ہے. نوّروا کے معنی کمینڈل فریز ہے، اپنے گھروں کو انلائٹن کرو، نورانی کرو. آج کل جو ہے اسپاٹ لائٹ آ گئے ہیں، اس سے لگا دیے. سرکار کریں گے نہ، ایسا نہیں ہے. نورانی کرو کیسے؟ تلاوت قرآن سے. اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے. انشاءاللہ کل کی دوپہر کی مجلس جو ہے انشاءاللہ اس میں تعلیم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس پر بحث ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو منور کو کرو کاہے سے؟ قرآن کی تلاوت سے. یہ لائٹ سے منور نہیں ہوتے. کاہے سے منور ہوتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے. اس کے بعد کا جملہ ہے فَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا. گھروں کو قبرستان مت بناؤ. تو اس کے معنی ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے، گریو یارڈ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہاں قبرستان ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں بچہ تھا تو فجر کی نماز کے ظاہر سے جوانی کی نیند بن کے سو رہے ہیں. والد نماز کے بعد داخل ہوئے گھر میں، دیکھا ہم بہنیں بھائی سو رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور السرور. والد نے سلام کیا، ابھی تک یاد ہے مجھے. حقیقت میں جو ہے جو اللہ اکبر کے بعد سوتا رہے تو وہ کون ہے؟ وہ قبرستان ہی تو ہے. تو وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کل سے اگر آپ گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. کما فعل الیہود والنصارى. بہت ہی خوبصورت ہے حدیث. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آیت اگر سمجھ میں آ جاتی ہے زندگی چینج ہو سکتی ہے. ایک حدیث سمجھ میں آ جائے زندگی ٹرن ہو سکتی ہے اگر انسان ڈٹرمنیشن کے ساتھ سمجھے تو کوشش کرے. اپنے گھروں کو یہودیوں کے گھر، مسیحیوں کے گھر مت بنا. پہلے تو قبرستان کہا، اس کے بعد کیا کہہ دیا؟
یہودیوں کے گھر مسیحیوں، کس لیے کہ وہ لوگ توریت کو اور انجیل کو کہاں پڑھتے ہیں؟ بالبیعہ والکنائس، یعنی سینیگاگ میں اور چرچوں میں. وہ جب جاتے ہیں چرچ میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، گھر میں نہیں پڑھتے. تم لوگ ایسا مت کرو، تم مسلمان ہو تو گھروں کو تم یہودیوں کے گھر مت بناؤ، مسیحیوں کے گھر مت بناؤ، اور قبرستان مت بناؤ. اس کے بعد کا خوبصورت جملہ فَإِنَّ الْبَيْتِ، جس گھر میں قرآن کی، آئیے آگے بڑھیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہاں ٹھیک 9-5 بجے بیٹھ جایا کرتا ہوں میں، ذرا کوشش کریں آن ٹائم پہ بیٹھے تاکہ میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں، آپ بھی نہ ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. فَإِنَّ الْبَيْتِ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. پھر پلٹ کے جائیے، اپنے گھروں کو منور کرو کیسے؟ قرآن کی تلاوت سے. اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوئی تو کیا گھر ہیں وہ؟ قبرستان ہیں. اور اس کے بعد یہودیوں کے گھر مت بناؤ اور مسیحیوں کے گھر. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یَضِیءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَضِیءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. جیسے ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو شہر ہے، شہر میں لائٹنگ کی وجہ سے دکھتے نظر آ سکتا. کبھی باہر جائیے، دیہاتوں میں جائیے، خوبصورت دیکھیے چاند ستارے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. ستارے جو نظر آ رہے ہیں ہم کو ستارہ سمجھ میں آ رہا ہے. حدیث یہ کہہ رہی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والے زمین میں جب دیکھتے ہیں وہ گھر ستارے کی طرح چمکتا ہے. کیا عجیب و غریب ہے. اب وہ گھر محل ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے جھونپڑا ہو سکتا ہے کوئی سایہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، جھوپڑ پٹی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت ہے تو وہ نورانی ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. ہم لوگ طے کر کے جائیں یہاں سے کہ عدل کی بحث کو ہم آیا دنیا پہ چھوڑیں گے آیا دین پہ چھوڑیں گے. دنیا پہ چھوڑیں گے، جیسے کہ ایتھیزم کی بات میں پہلے دن کر رہا تھا. ایتھیزم وانریبلٹی کا نام ہے، یعنی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان حیران ہے، معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. اس سے پوچھئے کہ کیسے زندگی بسر کرو، جیسے چاہے. بیوی کے ساتھ کیسے زندگی کرو، جیسے چاہے. بچوں سے کیسی زندگی کرو، جیسے چاہے. کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب ہی نہیں، اس لیے کہ ایتھیزم نے انکار کر دیا. مگر اسلام کیا ہے؟ اسلام اٹھو تو کیسے اٹھو، بیٹھو تو کیسے بیٹھو، بات کرو تو کیسے بات کرو، گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ رہو تو کیسے رہو، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہو، شہر والوں کے ساتھ کیسے رہو، مومنین کے ساتھ کیسے رہو، اور غیر مومن کے ساتھ کیسے رہو. دوسرے انسانوں کو برا مت بولو، دوسرے مذاہب، یعنی وہ کون سا چیز ہے جو قرآن نے، اہل بیت نے، دین نے بتایا نہیں ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے. تو ایتھیزم کے ماننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہمارے لیے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر زندگی کے اچھا سونے کا سلیقہ بتایا ہے دین نے. بیڈ روم کے ایتھکس بنائے ہیں، جو پرائیویٹ میاں بیوی کے درمیان وہ ایتھکس ہے، اس کو تک بتایا ہے. واش روم میں انٹر ہونا تو کس پیر کو پہلے. اب اندازہ کریں کہ اس چھوٹی چھوٹی بات کو رکھنے کے بعد ہمیں لکیر کے فقیر کیوں ہونا ہے، کہ ہمیں تلاش کیوں کرنا ہے. اور بہترین کی یہ ہے کتاب ہے، اللہ کرے نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوئی، انگلش میں نہیں ہوئی، آیت اللہ جواد عاملی کی مفاتیح الحیات. مفاتیح الحیات یعنی حیات کی، جیسے دعاؤں کے مفاتیح الجنان ہے، انہیں حیات کی، ناخن کیسے کاٹنا، کب کاٹنا، کب یہ داڑھی کب کاٹنا، بالوں کو کب کاٹنا، اور یہاں تک کہ لباس کو دھونے کے لیے کس دن کا انتخاب کرنا. تو انسان کو کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے، دین نے ہر چیز بتایا ہے. آپ اس سے ہٹ کر جائیں گے تو آپ کو بھٹکنا پڑے گا. حتیٰ کرسچینٹی کو لیجئے، جوڈائزم کو لیجئے. کرسچینٹی میں اگر بائبل پڑھیں گے آپ، اس میں انہیریٹنس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے.
یعنی باپ کے مرنے کے بعد یہ جو ترکہ چھوڑیں گے تو کس طرح سے تقسیم ہو وہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہے جو چیلنج کرتا ہے، اس میں سب کچھ موجود، ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. صلوات پڑھیے محمد والا. تو آج سے ہم لوگ جو اینک پہن رہے ہیں، کون سا اینک ہے جی؟ کلرڈ والا نہیں. اسلام کلر والا اینک نہیں پہناتا. برائٹ رہو، اوپن رہو، ہمیشہ انفارمیشن کو عکس کرو. اچھا ہے تو دشمن سے بھی لے لو. حدیث میں ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها. وزڈم، علم، نالج تمہاری چیز تھی، تم نے کھو لیا ہے، جہاں سے ملے لے لو. ولو من کافر ولو من منافق. کافر کے پاس بھی ہے تو تمہارا وزڈم ہے، تم سے ہاتھ نکل گیا ہے، تم لے لو. منافق سے بھی لے لو. اس مقام پہ پہنچ کر تو ہم لوگ آج سے جو اینک پہن رہے ہیں، پرسپیکٹیو جو ہمارا ہے، ادراک جو ہمارا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآنی ادراک ہے. تو اب جو عدالت کی بحث ہوگی، دنیا کیا کہہ رہی ہے نہیں جائیں گے، قرآن کا کیا حکم ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کیا زندگی کو ایسا بتایا ہے، اس کا جواب دیں. ہوگی نہیں بات؟ یہ طے ہو گیا کہ نہیں؟ آج سے ہماری گفتگو عدالت کی یہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی، یہ ہے کہ قرآن نے کیا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب پروردگار ہے، کریٹر کا کلام ہے، جس میں کسی کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کل میں نے کہا تھا لب کے معنی ہیں انسان اس منزل پہ پہنچ جائے جہاں پر جس چیز کو دیکھے وہ حق دیکھے، جس چیز کو دیکھے اس میں پروردگار کا جلوہ دیکھا ہے. تیرے نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود. اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. یعنی تو کہہ رہا ہے خدا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں تو نہیں ہے. تو کہتا کہ میں ہوں، جیسے تم میں ہوں تو خدا ہونا. صلوات پڑھیے محمد والا. آلی محمد وعجل فرجہم. ادراکات میں ہم لوگ جو پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ ہم لوگ دو چیزوں کو مخلوط کر دیتے ہیں. قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا، لا تلبس الحق بالباطل. سیدھا انسٹرکشن ہے. حق ہے، باطل ہے. حق کو باطل سے ملاؤ نہیں. یہیں پر ہم لوگ جو ہیں، جو مکتب اہل بیت کے ہیں، ہم لوگ ڈٹرمنیشن ہے، مولا حق پر آئیں، بس حق پر آئیں. ان کے مقابل میں جو بھی آئے بولیے باطل ہے، سیدھا باطل. ہم ڈرتے نہیں ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ صحابی ہو یا زوجہ. صلوات پڑھیے محمد والا. اس کے معنی نہیں کہ ہم احترام نہیں کرتے، نہ. رسول اللہ نے فرمایا پروردگار علی جس طرف مڑ جائے حق کو تو اسی طرف موڑ دے. تو معلوم ہوا جہاں مولا امیر المومنین ہوں گے وہاں پر حق ہوگا. کیوں حق ہے ادھر؟ بہت ہی خوبصورت پہلی وحی نازل ہوئی، فرسٹ ریولیشن. ایک دردناک چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی. وہ پہلی وحی کے سے لے کر آخری وحی تک اگر کوئی ساتھ تھا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے. سرکار نے، مولا نے پوچھا ما هذه الرنہ. عربی میں رنہ، یہ رونے کے سلیقے الگ الگ ہیں. فریاد کا رونا، ڈر کا رونا وغیرہ وغیرہ. عربی میں ایک لیے لفظ بھی ہے. رنہ کے معنی مایوسی کا رونا. اے سرکار یہ کون رو رہا ہے، یہ کون چیخ رہا ہے مایوسی میں؟ سرکار نے ہو پایا یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى الا ليس بنبی، انت ليس بنبی. اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، اور وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. صرف فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں. صلوات پڑھیے محمد والا. اس سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں ہم؟ اس سے نتیجہ یہ نکالنا ہے
کہ مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام ان کے دروازے پہ جانے کے بعد ہم کو در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حیدر کا در کافی ہے، در حیدر کافی ہے، ہمیں در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کافی ہے؟ عدالت کے سلسلے میں یہ اجتماعی عدالت، سوشل جسٹس کہتے ہیں، وہ الگ ٹاپک میں، یہاں سوشل جسٹس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ٹاپک الگ ہے. لیکن دیکھیے مولا میں ہفت اقلیم کہتے ہیں 7 ہیونز کی حکومت میرے ہاتھ میں دی جائے، یعنی 7 ہیون کی پوری حکومت میرے ہاتھ میں دی جائے اور مجھ سے کہا جائے چونٹی کے منہ میں سے ناحق دانہ لے لو. اچھا چونٹی کتنی، اس کا دانہ کتنا، اس کتنا دانہ اٹھا سکتی ہے؟ اتنا دانہ میں نہیں لوں گا. 7 اقلیم کی حکومت ٹھکراؤں گا، یہ ظلم نہیں کروں گا. اب یہاں پر ہسٹری کو لکھنا پڑتا ہے. قتل فی المحراب لشدت عدل. علی کی شہادت کس نے کی؟ مولا کی سیویارٹی عدالت میں. بھائی آیا تو کہا نا میں یہ بیت المال دے نہیں سکتا، یہ بیت المال ہے، آپ تو ماشاءاللہ خلیفہ ہیں. مولا نے وہاں پر اگیٹی جل رہی تھی، ایک لوہا لگا دیا، ایک کھولتی ایک آگ کا شعلہ لایا سامنے قریب، کہ جلانا چاہتے ہو تم یہ آگ سے ڈر رہے ہو؟ میں اس آگ سے ڈر رہا ہوں. یہ ہے علی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بچے بھی اچھی طرح سے سمجھیں. مولانا یہ جو ریلیجن ہے ویری ڈرائی سبجیکٹ ہے، نہ ڈانس، نہ کیبرے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ، ہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف بہت ڈرائی ہے. سن لیجیے اچھی طرح سے. اگر فن چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ مت کہو. اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہو تو سوچ کے کہو، اس لیے کہ قلعے میں آ رہے ہو. لا الہ الا اللہ حس نہیں ہے، قلعہ میں جا رہے ہو، ایک فورٹ میں جا رہے ہو. جانے سے پہلے سوچ لو کہاں جا رہے ہو. جیسے یہاں پر جو ہے آپ لوگ مجلسیں شروع ہوئی ہیں، سوچ لیجئے یہاں آنے والے ہیں، باقری کو سننا ہے، سوچ لیجئے کہ اندر آنا ہے یا نہیں آنا ہے. آپ پہلے سے سوچ لیجئے. اندر آنے کے بعد گڑبڑ نہیں کر سکتے. تو جی اندر آ چکے ہیں، آپ کو سننا ہی پڑتا ہے. تو یہ سوچ لیجئے لا الہ الا اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. دیکھیے میں پرسپیکٹیو کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے، بہت اچھی طرح سے ادراک کیجئے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر دل جو ہے وہی ہے دغل بازی، وہی چیٹنگ، وہی جھوٹ، وہی خیانت. یہ دین نہیں ہے. عزیزان گرامی غور کیجئے. اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، جملہ میرا سمجھیے، اردو اچھی طرح سے، بامبے والے مشکل کام ہے لیکن سوچئے، جوان مرد بن کے لا الہ الا اللہ کہیے. یعنی لا الہ الا اللہ کو کہنے والا کون ہے؟ بہت جوان مرد ہے. وہ سب کو ٹھکرا رہا ہے، مالک مجھے دنیا کا عیش نہیں چاہیے، تیری غلامی مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو اس کے معنی کہ آپ نے انبیاء کو ہٹایا، کس کی لے لیا؟ سرکار کی حکومت میں چلے گئے. سرکار کی حکومت کے معنی آدم کی حکومت بھی آ گئی، نوح کی حکومت آ گئی، ابراہیم کی، تمام انبیاء کو آپ نے مان لیا. اب آئیے یہاں پر بھی شاید رک جاتے تو کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ نے اتنی ہمت کی علیون، اب علیون ولی اللہ کہہ دیا تو مجھے کہنا پڑتا ہے یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. میسام چاہتے ہو مجھے، محبت کرتے ہو، یو لو می؟ مولا ہاں. یہ تو ہاتھ پکڑا. باہر کوفے کے باہر ٹری ہے. مولا یہ کیا ہے؟ یہاں تم کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. اگر مجھے معلوم ہو جائے بامبے میں کہاں مروں گا تو بھاگ جاؤں گا بامبے سے. جی میسم نے پوچھا کہ مولا کس خطا میں، what is my mistake، کیا کیا میں نے، کیا کروں گا میں؟ کہا ہماری محبت میں. فوراً سجدے میں چلے گئے. پروردگار تیری علی کے محبت میں اگر یہاں کون سا یہ مقام ہے، what perspective لیول ہے، اس کو اندازہ کریں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ روزانہ جا کر کے پانی ڈالتے تھے، اے درخت تو پھل پھل، اس لیے کہ مولا کا قول پورا ہونا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس راہ کو اپنانا ہے.
صعب مستعصب، حدیث میں ہے کہ ہماری محبت صعب، ایک تو مشکل ہے اور مشکل کو مول لینا ہے. علی کہنا یہ آسان نہیں ہے. بہت ہی اچھا کہا ہے فارسی میں. ایک ہے یا علی، آپ اردو میں لکھے یا، یہ کے نیچے 2 نقطے، اور دوسرا ہے با علی. یا علی با علی، با میں 1 نقطہ ہے، صرف 1 نقطے کا فرق ہے. یا علی کہنا آسان ہے، با علی بودن بہت مشکل ہے. یعنی علی کے ساتھ چلنا جو ہے مشکل کام ہے. اس کے معنی نہیں کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پرسپیکٹیوز کو، ہمارے ادراکات کو، ہمارے شعور کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں بار بار غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے یہ کہہ کر کے مولا بچائیں گے. جی ہاں مولا بچائیں گے. کب بچائیں گے یہ سمجھنا ضروری ہے. 3 دن مہمان رہا. معلوم ہے کہ ہمارے پاس، میں آج کل مہمان ہوں ہمارے کریم بھائی فیملی کے پاس، 3 دن کے بعد بولے مولانا جائیے آپ یہاں سے، کہ بولیں گے کبھی نہیں ہو سکتا بھائی، یہ تو بے حساب ہے. اور اب تو اور زیادہ آ رہا. مولا کے پاس بصرے سے ایک نوجوان آیا، 3 دن مہمان رہا. مولانا تیسرے دن کا نکلو یہاں سے. کیوں؟ معلوم ہوا کیس میں انوالو ہے. مولا کیا غلطی ہے؟ کل مجھے ججمنٹ دینا ہے اس لیے کہ تم کیس میں انوالو ہو. مہمان ہو تو مجھے مہمان کا خیال کرنا پڑے گا. پہلے تم مہمانی سے نکل جاؤ تاکہ انصاف اس کے ساتھ بھی ہو سکے، تمہارے ساتھ بھی ہو سکے. صلوات پڑھیے محمد والے. حیدری بہترین. امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا کسی حد تک اس کو ذرا ہضم کریں، پہچانیں، سمجھیں. اور یہ ہم لوگوں کو باقاعدہ یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کو تسلی دیتے رہیں. نہیں بھائی، سیدھا سیدھے کھلی بات ہے. 2 + 2 کبھی 5 ہوتے نہیں ہے نا. 2 + 2 = 4. نہیں بھائی، میں کینیڈا میں ہوں، آئی ایم ان ماڈرن کنٹری، اٹ از 5. کہیں خراب ہو گیا دماغ جی. 2 + 2 = 4. بامبے میں رہے، کراچی میں رہے، نیو یارک میں رہے، جہاں بھی جائے 2 + 2 = 4. کبھی 5 ہوتے نہیں ہے. حق اور حق ملنے کے بعد حق ہی ہوتا ہے. کبھی صلوات پڑھیے محمد والے. ایک فارمولہ بتاتا ہوں تاکہ یہ باتیں ذرا سا اچھی طرح سے اتر جائیں گی تو پھر میرا مرحلہ دوسرا جو آ رہا ہے آسان ہوتا چلا جائے گا. آپ لوگ تو کہتے رہتے نا پلس انٹو پلس پلس. اچھا، یہ پلس کو لگائیے حق، مائنس کہیے باطل. ٹھیک ہے؟ پلس انٹو پلس = تو حق کو حق سے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ حق ہوگا. اب آئیے، مائنس ہے باطل، مائنس انٹو مائنس پلس. کیا مانے؟ باطل کو باطل سے ملائیں گے تو باطل ہی نکلے گا، کچھ اور نکلنے والا نہیں ہے. یہ ہو گیا باطل. اب آئیے پلس انٹو مائنس مائنس، یعنی پھر باطل. حق کو باطل سے ملائیں گے، پہلے ملاؤ یا بعد میں ملاؤ، نتیجہ کیا ہے؟ مائنس ہی ہے. تو معلوم ہوا حق کے ساتھ باطل مل ہی نہیں سکتا. جس طرح سے رات کے ساتھ دن نہیں مل سکتی، دن کے ساتھ رات نہیں مل سکتے، حق کے ساتھ کبھی لا تلبس الحق بالباطل. قرآن کہتا ہے کبھی مکس اپ مت کرو، حق حق ہے، باطل باطل. صلوات پڑھیے محمد والا. وعجل. تیسرے مرحلے میں آج جو مجھے سمجھانا ہے کہ کل میں نے چھوڑا تھا، ہدایت اور ہوا. ہدا اور ہوا، اور ایک لفظ ہے تو میرا نہیں ہے، قرآنی ٹرمنالوجی سے کوشش کیجئے قرآنی اصطلاحوں کو سمجھیں اور اس کو ہضم کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس طرح ہدا کے معنی ہدایت ہے، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ہوا، خواہشات. ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا کاہے پہ عمل ہوگا؟ خواہشات. اس بات اگر ہدایت پہ عمل نہیں ہوئی تو خواہشات پر عمل ہوگا. تو قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. اہل بیت کون ہیں؟ صاحبان ہادی ہیں. یہ لوگ ہادی ہیں، مہدی ہیں. تو قرآن ہادی ہے، اہل بیت ہادی ہیں. ہدایت چاہتے ہو ان کے پاس جانا ہے. اس کے مقابل میں جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا کے معنی خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، نتھنگ ایلس.
اور ایک لفظ لیجئے میری طرف سے نہیں، قرآن. وَأَمَّا الثَّمُودُ استحب العمى على الهدى. اللہ اکبر. قرآن. یہ سمود، قوم سمود نے کیا لے لیا؟ پک کیا کس کو؟ اندھے پن کو قبول کر لیا ہدایت کے مقابل میں. دیکھیے کتنا خوبصورت ہے قرآن. ایک ہے ہدا، دوسرے ہے ہوا. ایک ہے ہدا، دوسرے ہے عما. عما کہتے ہیں اندھے پن کو. تو معلوم ہوا قرآن یہ کہتا ہے، قرآنک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر قرآن پہ تم نہیں چلو تو تم اندھے ہو. تمہارے پاس صلوات پڑھیے محمد علیہ. اور ایک آیت تاکہ بات کو اور واضح طور پر، سورہ انفال 8واں سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا. کس سے بات کر رہا اللہ؟ مومنین سے. تو دو طرح کے گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہیں جو ناس ہیں، یا ایھا الناس لوگ ہیں، جنرل لوگ ہیں. لیکن آپ لوگوں نے پک کیا ہے ایک آئیڈیالوجی کو، ایک فکر کو آپ نے پک کر لیا. کون سی فکر کو اپنا لیا ہے؟ ہاں بتائیے. ہدایت کو اپنا لیا ہے، اندھے پن کو نہیں اپنایا ہے. چونکہ ہدایت کو اپنایا ہے، خواہشات کو نہیں اپنایا ہے، تو آپ کون ہو گئے؟ مؤمنین. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین. اس لیے کہ آپ نے قبول کر لیا، لبیک کہا. یہ لبیک حسین یا حسین کیا ہے؟ لبیک یا حسین یعنی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین اللہم لبیک. یہ لبیک کے معنی یہ ہے کہ آئی ایم ریڈی. اسی لیے ہمارے پاس اخلاق تلاوت قرآن میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ وضو کرو، قرآن کے ساتھ بیٹھو. اب اللہ تم سے بات کر رہا ہے، ہوشیار رہو. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو فوراً کہو لبیک اللہم لبیک، یعنی آئی ایم ریڈی ٹو لسن. مالک کیا کہنا چاہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے. تم یہ سمجھتے ہو تمہاری زندگی ہے، اسلام کی نگاہ میں تمہاری زندگی نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ جو آپ آج کل ویژولائز کر دیا گیا ہے، جیسے نیشنل جیوگرافی، ایسی چیزیں جس میں بہت سے حیوانات کے سلسلے میں ڈیٹیل دیے گئے، ہمارے پاس یہ پہلے سے موجود تھا مگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، غیر نے کر لیا. علم الحیوان ہمارے پاس بہت بڑا چاپٹر ہے جو ہمارے پاس، حتیٰ بہار الانوار میں بھی ایک چاپٹر ہے جس میں حیوانوں کی کیفیت کو بتایا کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویژولائز کر دیا. چوہا دیکھیے، چوہا کیسے زندگی بسر کرتا ہے معلوم آپ کو؟ لگژوری زندگی. ہم سمجھتے بل ہے. اندر جائیے چوہے کے بل میں، کہاں غذا رکھنا ہے وہ رکھتا ہے. تو ایسی جگہ رکھتا ہے غذا خراب نہ ہو، تو اس کے معنی فریج ہے اس کا. اور بیڈ روم ہے اس کا، باقاعدہ بیڈ روم ہے اس کا. اور یہ جو اپنا ویسٹ کرتا ہے، گندگی کرتا ہے، اس کے لیے بھی واش روم ہے. بل کے اندر دنیا، پوری دنیا ہے. اور اتنا ہوشیار ہے کہ اس طرف سے بل تو ایک طرف ہے، دوسری طرف جاتا زمین کے 1 انچ تک وہ کھود کے تیار رکھتا ہے ایگزٹ ڈور. اگر کوئی حملہ ادھر سے ہوا ادھر سے نکل جاتا ہے. چوہا اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنا بیڈ روم بنا لیتا ہے، وہ اپنا ایگزٹ ڈور بنا لیتا. ہم نے اگر ایسا کر لیا تو کوئی بڑا کمال نہیں کیا. چوہے سے بڑی زندگی ہم نے بسر نہیں کی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ کے کال کو لبیک کہو، رسول کے کال کو لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی ملے. تم سمجھ رہے ہو زندگی ہے؟ نہ، تمہارا کھانا پینا زندگی نہیں ہے جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جاؤ. صلوات پڑھیے محمد. مشکل میں ڈال رہا ہوں میں؟ نہیں، سیدھی سیدھی سمپل بات ہے. لیکن میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے محسوس کرتا ہوں واٹ ریسپانسبلٹی آئی ہیو. کتنی تکلیف دہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے آسان دنیا نہیں ہے. اس کو بڑا اچھی طرح سے اس کا درک کرنا ہے. پرسپیکٹیوز کو، ہمارے ادراکات کو، شعور کو درست کر لینا.
جیسے ہی ہم نے دروس کو یہ ہمارے پرسپیکٹیو کو لے لیا، یہاں پر آپ زیب پیلس میں آئے، معنی کیا ہے؟ یہاں پر دین ملے گا، یہاں پر کیا ملے گا؟ دین ملے گا۔ اور یہ بھی جملہ یاد رکھ لیجئے، دین ہی دین دے سکتا ہے، بے دین دین نہیں دے سکتا۔ جو دین رکھتا ہے وہی دین دے سکتا ہے۔ اب یہاں کی یہ جوان بچوں کی مخصوص گفتگو ہے کہ جو جیسا ان پٹ ہوگا، بولیے، آؤٹ پٹ بھی وہی سے ہوگا۔ تو ان پٹ کو درست کر لیجئے، آؤٹ تو اسلام کو درست کر لیجئے، ہمارا آؤٹ پٹ بھی، ہمارا عمل بھی درست ہوتا چلے گا۔ اگر ہم نے ان پٹ میں گڑبڑ کی تو آؤٹ پٹ بھی ہمارا گڑبڑ میں رہے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بی کیئرفل۔ اولم یر الذی، قرآن نے کہتا کیا تم نہیں جانتے کہ وہ مردہ تھا؟ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي الْأَرْضِ۔ وہ مردہ تھا لیکن ہم نے اس کو زندگی دی۔ کون سی زندگی؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیے محمد والا محمد۔ یہ زندگی مل گئی ہے۔ اب زندگی ملنے کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ نہ صرف زندگی دی، ایک ٹارچ بھی دیا کہ چلتے ہوئے وہ ٹارچ لے کے چل رہا ہے، اور ٹارچ کے ذریعے سے اس کو بھٹکنا نہیں ہے، چونکہ اس کے ساتھ ٹارچ ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ٹارچ ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، بالکل پریشان ہوتا نہیں ہے، صحیح راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ٹارچ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اس کا۔ اور یہ نہیں کہتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کر رہے ہیں، مولانا دنیا میں یہ ہو رہا ہے، نہ دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک جملہ سن لیجئے، وہ جملہ یہ ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جب تشریف لائیں گے تو عورتیں جو کچن میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کا ریفرنس بک قرآن ہوگا۔ آج کل ہمارا ریفرنس بک کیا ہے؟ آئی ٹیوب، شی ٹیوب، ہی ٹیوب، پھر یوٹیوب۔ جی یہ ہے ہمارا ریفرنس، یہ کہ ہمارا ریفرنس آیت اللہ ہے گوگل۔ استغفر اللہ رب، ابھی معلوم کر کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سا انفارمیشن اس میں، ضرور نہیں ہے کہ سب انفارمیشن اس میں صحیح مل جائے، لیکن آج ہمارے پاس ہماری زندگی کامیاب اس وقت ہے جب آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو فوراً جواب دیں، قرآن میں یہ حکم ہے، اہل بیت نے یہ کہا۔ صلوات پڑھیے مولانا۔ آپ لوگ مشکل میں ڈال دیتے ہیں ہم کو، کیا ہم مولوی بنے؟ ہم ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی ہے مولانا؟ میں اتنا گاڑا مسلمان نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ جیسا نہیں ہوں، تو اس کے معنی مولویوں کے لیے الگ دین ہے؟ جی آپ یہ کہاں سے کانسیپٹ ہے سمجھ؟ یہ کرسچینٹی کا ہے، وہ شادی نہ کرے، کچھ نہ کرے، اس کے بعد جو ہے وہ بخشا ہوا بخش دے دوسرے کو۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ۔ آئیے اب اتنا لمبا مقدمے کے بعد آیت پڑھیے، اب جس آیت کو روزانہ پڑھ رہا ہوں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ پڑھیے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو میرے پرسپیکٹیوز کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ خدا عادل نہیں ہے، میری ڈیسیشن ہے، ورنہ جو خدا، مثال دیتا ہوں میں آج کا، بہت اچھی طرح سے مثال ہے۔ مثلاً میں ٹیچنگ کرتا ہوں، مجھے ٹیچنگ میں ممبر سے زیادہ شوق ہے، اور ٹیچنگ مزہ آتا ہے۔ 10-12 سال کے 15 سال کے بچوں میں جو پڑھانے میں پلین پیپر ہوتا ہے، ان کو جو چاہے پڑھا سکیں۔ ہم لوگ جو بوڑھے ہیں، ہم لوگوں کو ہی پڑھا نہیں سکتا، بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ وی کی ناٹ ٹیچ این اولڈ منکی اے نیو ٹرک۔ ہم لوگوں کو کوئی ٹرک ہمارے پاس چلتی نہیں، لیکن یہ جوان بچے 15 سال کے 16 سال کے بچے، ان کو جو ہے گھنٹوں میں بیٹھا کے سمجھا سکتا ہوں۔ ان کا پلین پیپر ہے، وہ یقین کرتے چلے جاتے ہیں جو پر آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سیٹ آف مائنڈس پیسے سے بٹھائے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں وہی جو
تو اب یہ مزہ نہیں ہے باقری سے دوسرے سے بولا نا یہ کیا ہے، تو ایسا سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کا جواب بھی میرے جیسا ہو. تو تلاش کرتے ہیں ایک دوسرے تیسرے چوتھے مولوی کو کوئی ایسا ہو جو میرا جواب دے سکے. یہ دین نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے سمپل سی زندگی ہے. قرآن نے یہ کہا ہے، اہل بیت نے اس طرح سے زندگی بسر کی ہے. اپنی زندگی کو بھی سمپل بناؤ، قرآن کو مینیول بک بناؤ اور اپنے آپ کو پریکٹیکل لے کر کے آؤ. حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو مریض بنا لو اور قرآن پرسکرپشن ہے، سرکار رسالت مند حکیم ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. تو اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. تو اب جو ہے سمجھے، مثلا میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو، 10 12 20 بچے ہیں، اور مجھے معلوم ہے، جیسے میں پہلے 1 2 کلاس پڑھنے کے بعد پڑھانے کے بعد معلوم ہے کہ 4 بچے جو ہیں ایسے ہیں جو ایف جائیں گے، معلوم ہے مجھے یہ فیل ہو جائیں گے. کیا میں ان کو 4 کو نکال سکتا ہوں؟ بتائیے. نہیں نکال سکتا. ان کا وہ بولیں گے کہ حق ہمارا ہے پڑھنے کا، اب تو پڑھا تو دیجئے ہمیں، 1 سال بعد دیکھ لیں گے، امتحان کے بعد ممکن ہے کہ میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں. تو معلوم ہوا میرا علم ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے. میرا علم آپ کے حق کو روکتا نہیں ہے، اللہ کا علم بھی ہمارے حق کو روکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ تو عموماً مکس اپ کر دیتے ہیں ہم اس بات میں کہ ڈز اللہ نوز، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. اب جانتا ہے تو پھر میں مجبور ہو گیا. نہ بھائی، اللہ نے مجبور نہیں بھیجا ہے آپ کو، مختار بھیجا ہے. آپ آزاد ہیں، بٹ اللہ سے کنیکٹڈ ضرور ہیں. جیسے ہی آزاد کہا، ہمارے پاس جو مکتب اہل بیت میں امرم بین الامرین کی جو بات ہو رہی ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ مختار انسان ہے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ مجبور انسان ہے، ایک روباٹ بنایا گیا ہے، یہاں آیا ہے. تو اس کو یزید جیسوں کو بچانے کے لیے کانسیپٹ ہے کہ یزید بھی اپنا نہیں کیا، اس کو پروگرام بنایا گیا تھا، وہ جیسے اللہ نے پروگرام بنایا تھا ویسا کام کر کے چلا گیا. اسلام کا دنیا تم مختار ہو. اگر مختار نہیں ہے تو جنت کیا مانے؟ اگر مختار نہیں ہے تو جہنم کیا مانے؟ اگر روباٹ بنا کے بھیجا تو پھر جہنم میں چلے جاؤں گا تو پوچھیں گا روز قیامت، پروردگار تو نے بنا کے بھیجا تھا پھر جہنم میں ڈال دیا. سوال آپ کا سوال صحیح ہے. اسی لیے قرآن نے کہنا، چنانچہ ایک بدوین عرب ہیں، بدوین عرب یعنی اونٹیں چرانے والا، باہر ڈیزرٹ میں سرکار کی مز میں آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لمبی لسٹ مجھے نہیں ہوتی، کوئی ایک چھوٹی چیز بتاؤ تاکہ میں عمل کر سکوں. یہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہ بولتے ہیں، وہ یہ نہیں، لمبا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک چھوٹی چیز بتا دیجئے، میں اس پہ عمل کروں گا. سرکار نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آٹم برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، آٹم برابر جو برائی کرے گا اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ کہتے اس نے کہا بس that's enough، ختم، بھاگ گیا. یہ جو صحابہ تھے بغلے جھانک رہے تھے، یہ ہم 15 سال سے ساتھ ہیں یار، ہم کو انف نہیں ہوا. اس کو ایک جملہ یا انف کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ نے کہا رجع فقیحن، آیا تھا جاہل گیا مجتہد. اس لیے کہ اس نے کانسیپٹ کو، پورے قرآن کے کانسیپٹ کو ایک آیت میں سمجھ لیا کہ حقیقت میں جو کچھ ہے میں انڈر دی سروائلنس ہوں، وہ سروائلنس کیمرہ اللہ کا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اللہ نعرہ علی کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. بیچ میں اٹک کے رہ گئے آپ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لوگ یہ بولیں گے مولانا ٹرین کر کے بٹھائیں. صلوات پڑھیے محمد والے. محمد آل محمد بآواز بلند صلوات.
ایک واقعہ ہے، اس کے بعد ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت ہی ریلیٹڈ واقعہ ہے۔ ایک شخص کو سزا دی جا رہی تھی، کیا ہے، اس نے شراب پیا، کیا گڑبڑ کی، وہ بیچارہ چیخ رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، بھائی قانون مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو چنانچہ مولا کے سامنے کیس آیا، مولا نے کہا نا وہ صحیح کہہ رہا ہے، پہلے معلوم کرو کس دیہات کا ہے، یہ توجہ بہت اچھی طرح سے سمجھی، کس دیہات کا ہے معلوم کرو، فلاں دیہات کا ہے۔ پورے اصحاب سے پوچھو کوئی گیا تھا وہاں مبلغ، وہاں پیام پہنچایا کہ نہیں قرآن کی آیت کے شراب پینے والے کے لیے کوڑے ہیں، 80 کوڑے ہیں، سنا تھا کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں ہے، تو جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے عدالت کو اس لیول پر سمجھنا، لو کسرت لی الوساد ثم جلست علیہا لقضیت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل القرآن بقرآنہم۔ میرے لیے اگر عدالت کے چیئر پہ بٹھایا جاتا تو میں توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو ڈیموکریٹک سسٹم کو علی نے سمجھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ اس سے بڑی عدالت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچ کر یہ کہہ رہا ہے، مولا فرما اگر مجھے موقع دیا جاتا تو یہ 25 سال کا دور جو ہے اتنا خطرناک دور ہے کہ جس میں علی جیسا فاتح خیبر مظلوم رہا۔ امام حسین کے لیے مظلوم کی لفظ نہیں ہے، میں نے کل بتایا تھا، زیارت کو جائیے تو ہر امام کی زیارت کے کچھ ٹکڑے ہیں، ان کو لیجئے، پک کیجئے ان کو۔ امام مولا کائنات کی زیارت کے ٹکڑا جو ہے یہ ہونا چاہیے تو امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے، ہمارا سلام تجھے۔ وہ کون سی چیز ہے جس پہ علی صبر کر رہا ہے؟ جہالت پھیلی ہوئی ہے، پھیلایا جا رہا ہے، حق کو لوٹا جا رہا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمان فوجوں نے توجہ تو اللہ اکبر، عدالت کی کس منزل پر ہے عدل؟ مسلمان فوجوں نے یہودی لڑکی کی پازیب یعنی پیروں میں جو ڈالے جاتے ہیں وہ خوبصورتی کے لیے، اس کو چھینا ہے۔ مولا نے فرمایا اس غم میں مر جائے تو بہتر۔ یہودی عورت کے پازیب، یہودی لڑکی کے پازیب، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن کی جہاں پر غیر مذہب ہمارے پاس ہے کہ غیر مذہب کا لوٹو بھی کرو؟ نہ، اسلام میں کہتا نہ۔ تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کیا؟ دشمن کی عورت کے، دشمن کی لڑکی کے ایک پازیب پر علی کہہ رہا ہے کہ اس پہ مر جانا، اور اس کی پوتی کے رونے کے لیے کافی نہیں ہے ہمارے لیے، کچھ اور چاہیے، لمبی فہرست چاہیے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھی تم نے اس گھرانے سے دشمنی کی، اس گھر کے بچے کو تو نے مار دیا، اور جو تمہارا مقصد تم یہ سمجھتے تھے کہ حسین کی شہادت ان کو مارنا، ان کو ختم کرنا، ختم ہو گیا۔ اب تو ٹھنڈے ہو جاؤ، اب تو خود چھوڑو نا بھائی، اب تم نے تمہارا مقصد مل گیا، اب کیا ہے؟ لیکن درندگی نے دیکھا کہ خیموں کو آگ لگا، اور ایک بچے، شب عاشور روایتوں میں ہے کہ مولا امام حسین خیام کے پیچھے جا کر کے ہاتھ میں تھیلی تھی، بیگ تھی، اور ٹٹولتے جاتے تھے، کچھ ڈالتے چلے جاتے تھے۔ پیچھے کسی کے آنے کی آواز آئی، چاپ کی آواز آئی پیروں کی۔ مولا نے پوچھا کون؟ آنے والا نے کہا ماں ہے۔ جیسے ماں، مولانا سمجھ گئی اچھا ہلال تم آ گئے پیچھے۔ کہا مولا آپ کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اتنے دشمن ہیں۔
خیام کے پیچھے آپ چلے جائیں، میں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا. کتنے جان دینے والے تھے. مولا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کل یہ بچے میرے تتر بتر ہو جائیں گے. یہاں کانٹے بھرے میدان ہیں، ان کانٹوں کو چن رہا ہوں. کس مقام پر ہے یہ فکر کس مقام پر ہے کہ کل کے چنانچہ ہلال ابن نافع کا مولا نے ہاتھ تھاما. جملہ ہے خدا انشاءاللہ، مولا ہمارا بھی ہاتھ تھام لیجئے. ہم نہیں جا سکتے، چل نہیں سکتے، یہ راہ بہت سخت راہ ہے، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے. ہلال کا ہاتھ تھاما. سامنے ٹیلے کے پیچھے چاند نکلنے والا تھا، تھوڑی روشنی نظر آ رہی تھی. ہلال دیکھو یہ پورے دشمن میرے ہیں، تم لوگوں کے نہیں ہیں، سب کے سب خون کی پیاسے میرے ہیں. میں وڈرا کر رہا ہوں بیعت کو، تم چلے جاؤ، تم بچا لو، یہاں سے چلے جاؤ. اس میری آواز جہاں استغاثہ کی آ رہی اس سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا لینا دینا نہیں ہے. ہلال پیروں پہ گر جاتے، مولا کہ جنت میں آنے کے بعد جہنم میں چلے جاؤ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نام کس مقام پر یہ چاہنے والے ہیں؟ اور جانتے تھے کہ کل کیا ہونے جا رہا. یہ کہہ رہے نہ یہ ناممکن ہے، آپ ہی ہمارے لیے جنت ہے. اب آئیے قرآن کی آیت ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت جو ہے متقین کے لیے سجائی جائے گی. جنت متقین کے لیے سجائی جائے گی. کچھ مومنین ہیں وہ جنت میں جائیں گے نہیں. جنت گلا کرے گی پروردگار میں سجی ہوں، ان کے لیے یہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کہے گا پوچھ لو ان سے، کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں، پوچھو. جنت پوچھے گی اے مومنین آپ کے لیے سجی ہوں، آپ کے لیے تیار ہوں، کم ان، آ جائیے اندر. کہتے ہیں جہاں حسین ہے. ہماری جنت وہی ہے جہاں حسین ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، جنت جانا شاید آسان ہے، لیکن حسین کی جنت میں جانے کے لیے ہلال ابن رافع بننا پڑے گا، اور آپ کو حبیب بننا پڑے گا، سعید بننا پڑے گا. اس لیے کہ یہ مقام کھٹن مقامات سے گزرنے کے بعد انسان ان منازل کو طے کرتا ہے. تاریخ میں ہے کہ یہ قافلہ لوٹا ہوا جب 11 محرم سے نکلا ہے، کوفے میں داخل ہوا ہے. روایتوں میں ہے کہ جناب زینب نے جب خطبہ شروع کیا ہے، سارے مورخین کہتے ہیں کہ لہجہ جو تھا امام جناب زینب کا وہ بالکل مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا لہجہ تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا زینب نہیں بول رہی ہیں، علی بول رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، عورتوں سے مخاطب ہو کر کے جب نام محرم سے بات کرو، قلنا قولا معروفا، لوگوں سے بات کرو نامحرم سے ذرا صحیح اوپن بات کرو، کہیں جو جن کا دل مریض ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، غلط بات نہ سمجھائے. یہ شاید جناب زینب یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو اگر میں بات بھی کرتی ہوں تو میرے بات کے پردہ اس طرح سے رکھ رہی ہوں کہ اب زینب نہیں بول رہی ہے بلکہ علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں. اور ایک طرف یہ آواز ابو طالب مولا امیر المومنین کی آواز ہے، دوسری طرف سر حسین پڑھ رہا ہے. انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. لوگ دیکھ رہے ہیں کٹا ہوا سر ہے لیکن بول رہا ہے. یہ کٹا ہوا سر کیوں بول رہا ہے؟ شاید حسین یہ کہہ رہے ہوں بہن کی طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، اس لیے کہ وہ بہن وہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اس کا پردہ محفوظ ہے. مجھے دیکھو، میری بہن کی طرف مت دیکھو. یہاں سر بول رہا تھا، وہاں جسم بھی بولا. تاریخ کہتی ہے سب بچوں کو زینب نے جمع کیا، سکینہ نظر نہیں تلاش کیا کرتی ہوئی پہنچی. عباس تم نے دیکھا ہے، علی اکبر تم نے دیکھا ہے. ایک گھوڑا سوار دکھائی دیا، پوچھا اے عرب تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، ہاں میں فرات پر گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا. ایک دردناک آواز ایسی آئی، گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا. کہا بتا کس طرف سے آواز آئی؟ کہا وہ نشیب ہے. سمجھ گئی زینب، بابا کے پاس چلی گئی ہے. سب پہنچی جناب زینب، پامال
ماں لاش کے قریب سکینہ سینے پہ سر رکھے ہوئے، بابا آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، آپ مجھے چھوڑ کر چلے آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹی کسی کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، یا لباس ہو تو پہچانا جائے، یا سر ہو تو پہچانا جائے، تیرے بابا کے نہ سر ہے نہ لباس ہے، کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں بابا نے خود بلایا تھا، سکینہ الیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم راہ حق کو ہمیں اور سمجھا دے، جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے آنکھوں کے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین کی مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کے جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے۔ خدایا ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صیہونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارا مالک ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔